الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز و مکرم سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے مقدس کلام میں سے ہم نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی اور سنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سے وقت میں انشاءاللہ کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے اور میں سامعین کا شکر گزار رہوں گا کہ توجہ سے اس گفتگو کو سننے کی کوشش کریں اور یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے وہ آیت مبارکہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کا انجام اور ظالموں کا ظلم اس کے متعلق کچھ ارشادات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی. یوں تو قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ ظالموں کا انجام بہت برا ہوگا، لیکن جو چیزیں ہم اس سے اخذ کریں گے وہ یہ کہ عذاب الہی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، عذاب الہی کے نزول کے اسباب کیا ہوتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بندوں پہ کیسے آتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کیا سبب ہوتے ہیں، کس وجہ سے عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے. تو اس پر اگر غور کیا جائے، عذاب الہی کا نزول سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو عذاب الہی کا نزول ظلم سے ہوتا ہے. اور یہ ظلم جو ہے یہ ایک جامع لفظ ہے، اگرچہ قرآن حکیم نے اس ظلم کو کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن ظلم کو سمجھنے کے لیے ایسا جامع لفظ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے محدثین کرام کو پڑھنا ہوگا، محدثین کرام کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا. اس پر امام محمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب الکبائر. اس میں بعض نسخوں میں 76 اور بعض نسخوں میں 72 گناہ انہوں نے لکھے ہیں جو عذاب کا سبب بنتے ہیں، جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے.
لیکن ان گناہ کبیرہ میں سے کچھ غلطیاں ایسی ہیں، کچھ اغلاط ایسے ہیں جنہیں عام طور پہ آج کے دور میں بھی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے عذاب کے آثار بھی نظر آتے ہیں، اور پھر اگر عذاب یوں نظر نہ بھی آئے لیکن عذاب آخرت میں اس کے بدلے میں عذاب ملنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ چونکہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالمون یہ ظالم کی جمع ہے، اور یہ جمع جو ہے یہ وسعت رکھتی ہے، جمع قلت نہیں کثرت کے طور پہ جتنے بھی ظالم ہیں، جتنے بھی گناہگار ہیں، تمام سب کے لیے کہا گیا کہ ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھے۔ کیا یہ گمان کرتے ہیں ایسا کہ اللہ بے خبر ہے ان کے کاموں سے؟ ان کے کاموں سے اللہ بے خبر ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، چاہے انسان رات میں دن میں کبھی بھی کوئی غلطی کرتا ہے، غلطی کا ارادہ کرتا ہے، رب اس کو بھی جانتا ہے۔ جیسے فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ تو ان گناہوں کا حال ہے جو انسان خاموشی سے کرتا ہے۔ گناہوں کی آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، اور ہمیشہ گناہوں کی دو اقسام رہی ہیں، ایک ہوتا ہے اجتماعی گناہ، ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ۔ اجتماعی گناہ بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہو تو گناہ کبیرہ ہی ہے، اور انفرادی گناہ جو ہے وہ بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہو تو گناہ ہی ہے۔ لیکن آج اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو آج اجتماعی گناہ زیادہ کیے جاتے ہیں۔ ان اجتماعی گناہوں کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہو اللہ اس سے غافل ہے؟ نہیں، رب غافل نہیں ہے۔ آپ کے جو کام ہے، آپ جو بھی کرتے ہو، اس سے رب غافل نہیں ہے، بلکہ کیا وجہ ہے پھر؟ اللہ رب العالمین کے کلام کا ایک اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، جہاں سوال اٹھتا ہے وہاں جواب بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہاں رب نے جواب دیا، فرمایا کہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ، ایک متعین دن کا انتظار ہے، اس لیے عذاب کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ عذاب کو اس لیے مؤخر کیا جا رہا ہے لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک آنے والا دن ایسا ہے کہ جب آپ کی آنکھیں جھکی ہوں گی شرم کے بعد، تب یہ سارے گناہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اور وہ گناہ کیا کیا ہے تو ہم محدثین کی بارگاہ میں جلدی سے، وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم زیادہ وضاحت نہیں کر پائیں گے، لیکن جلدی سے ہم امام ابن ماجہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ صحیح ستہ میں ایک بہت بڑا نام ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ کا، جنہوں نے حدیث پر بہت زیادہ کام کیا ہے، اور ان کی سنن ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا نمبر ہے، حدیث کا نمبر 4019 4019، حدیث کا نمبر ابن ماجہ میں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کا جب جوڑ دیکھا، صحابہ تمام جڑے ہوئے تھے، تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ سننے کے لیے تیار تھے کہ آج کیا ارشاد ہوگا، آج کیا فرمائے گا۔ یہ صحابہ کا ایک عشق تھا، صحابہ کی محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی انتظار میں رہتے تھے کب دہان رسالت سے کون سی بات نکلے، ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن انداز یہ ہوتا تھا، اکثر دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور صحابہ کو الحمدللہ سبحان اللہ وغیرہ سے متوجہ فرماتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہماری طرف متوجہ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور فرمایا یا معشر المہاجرین، یہ مہاجرین کا لفظ بھی بڑا گہرا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہاجرین کو یہ فرمایا کہ آپ کا جنت میں فلاں گھر ہے،
آپ کا جنت میں فلاں جگہ متعین آپ کے لیے ہے، لیکن ان مہاجرین کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کا رسول فرماتا ہے، دیکھیں کتنی معنی خیز بات ہے اور کس انداز سے فرمایا کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تمہیں ان میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں نوجوانوں سے بھی کچھ باتیں کروں گا اس تعلق سے کہ آج کل کے دور میں زیادہ گوگل سے ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، جس ٹرانسلیشن سے صحابہ کی گستاخی بھی ہو سکتی ہے اور توہین بھی ہو سکتی ہے، لہذا ٹرانسلیشن جو اصلی ہے وہ ہے جو استاد سنائے، محدث سنائے، اور گرامیٹیکلی وہ ٹرانسلیشن بالکل صحیح ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ابتلیتم بہن، جب تمہیں مبتلا کیا جائے گا 5 چیزوں میں، یہ نہیں فرمایا کہ تم مبتلا ہو جاؤ گے، نہیں، تمہیں مبتلا کیا جائے گا 5 چیزوں میں۔ حالانکہ اس سے واضح ہوتا ہے یہاں صحابہ کو ڈائریکٹ خطاب تو صحابہ سے تھا، لیکن مراد اس سے امت تھی، مراد اس سے وہ تھے جو آج پوری دنیا میں ہے، اس سے صرف صحابہ مراد نہیں تھے، اس لیے مجہول کا صیغہ فرمایا کہ اذا ابتلیتم، جب تمہیں مبتلا کیا جائے گا، آپ مبتلا نہیں ہوں گے، جب تمہیں مبتلا کیا جائے گا 5 چیزوں میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ایک جملہ فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، آپ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا وقت نہ دکھائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی دعا ہے صحابہ کے لیے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس وقت سے کہ آپ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو کون سے 5 چیزیں ہیں وہ امام ابن ماجہ آگے فرماتے ہیں کہ پہلی چیز وہ ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا، برائی جو ہے نا، فواحشات، بدکاری جسے کہیں، بے حیائی جسے کہیں، یہ بھی ایک جامع لفظ ہے فواحشات، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تک تمہارے اس گناہ کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے جب تک تم خود یہ اعلانیہ نہیں کرتے۔ جملہ بڑا معنی خیز ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی قوم میں تب تک فواحشات، برائیاں ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ کب تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ حتی یعلنوا، جب تک وہ خود نہ اعلان کر دیں۔ آج ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ شراب کو شربت کا نام دے کر کے شراب پئیں گے، جیسے آج کل چلتا ہے، شہر کا ماحول ہو یا دیہات کا ماحول ہو، جہاں بھی ہم جاتے ہیں، پورے ہندوستان میں چلیں یا پوری دنیا میں چلیں، ہر جگہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں، آج بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے نام پہ بدکاریاں کی جاتی ہیں اور کھلے عام کی جاتی ہے۔ کیا یہ اعلانیہ گناہ نہیں ہے؟ بچے سے پوچھا جاتا ہے، جوان لڑکا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اسے پوچھا جاتا ہے کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری بوائے فرینڈ ہے، میرا گرل فرینڈ ہے۔ یہ اعلانیہ بدکاری ہے۔ اور اب کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلانیہ بدکاری ہوگی؟ ان 5 چیزوں میں سے پہلا گناہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلا گناہ یہ عام ہوگا، بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، اللہ رحم فرمائے، سب کہیں آمین۔ سب سے پہلی وجہ اعلانیہ بدکاری کی یہ ہوگی، ایک وبائی بیماری پھیلے گی اور ایسی بیماریاں پھیلے گی، اوجاع، یہ بھی بہت معنی خیز بات ہے، ایسی بیماریاں پھیلیں گی جن کا نام تمہارے آبا و اجداد نے سنا ہی نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے شفا خانوں میں لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں،
اور ایسی ایسی بیماریاں وجود میں آتی ہیں جن کا نام ڈاکٹروں تک نہیں سنا ہوتا ہے، اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے بدکاری۔ کھلے عام آج بدکاریاں کی جاتی ہے، اور بدکاری صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ بس صرف زنا ہو جائے یہ بدکاری ہے، نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر کوئی انسان نہ فیس بک پہ کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ رات میں گپ شپ لگاتا ہے، یہ بھی بدکاری کا رستہ ہے۔ اور آج ایسے طریقے نکلے ہیں بدکاری کو حلال بنانے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، یہ حلال نہیں ہو سکتی۔ حرام بھی واضح ہوتا ہے اور حلال بھی واضح ہوتا ہے، کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے، چاہے اس کے 1000 نام ہم بدل دیں۔ کوئی سفید چیز کالی نہیں ہو سکتی، چاہے 1000 بار ہم اسے سفید کو کالا کہیں، کالا سیاہ نہیں ہو سکتا۔ سفید ہے، سیاہ ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ فرمایا کہ الذی لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مدوا ولم ينقضوا المکیال والمیزان۔ جب تم ناپ تول میں کمی کرو، یہ اجتماعی گناہ ہے، جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے۔ آج کمپنیاں اور بڑے بڑے جو بلڈرز ہیں، سیلز مین ہیں، پیکنگ کے نام پہ 50 گرام 100 گرام پیکنگ کر کے اس میں کم کر دیتے ہیں، پھر بولا جاتا ہے کتنا ہے، 500 گرام ہے، اور کتنا ہوتا ہے، کبھی 400 ہوتا ہے، کبھی 450 ہوتا ہے۔ یہ کھلے عام گناہ ہے۔ تاجر حضرات بھی اس پر توجہ فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب آپ میزان میں، ترازو میں، ناپنے تولنے میں کمی کریں گے تو کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ، سب سے پہلی بات یہ ہوگی قحط سالی ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، ظالم بادشاہ تم پہ مسلط کیا جائے گا، حاکم تم پر ظلم کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ترازو کہاں لگ رہا ہے؟ دکان میں۔ ترازو کہاں لگ رہا ہے؟ فیکٹری میں۔ ناپنے کا آلہ کہاں لگ رہا ہے؟ فیکٹری میں۔ عذاب پوری قوم پہ آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس اللہ کی نافرمانی سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کرو گے، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کرو گے، إِلَّا مُنِعُوا الْخَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا بند فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں محدثین نے اس کی تشریح فرمائی ہے، اس کے محقق نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بارش آ جائے گی لیکن جب ضرورت ہے تب نہیں آئے گی، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اور آگے بڑا اہم جملہ ہے، فرمایا کہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا أَحَدَ اللَّهِ وَلَمْ يَنْقُضُوا، اگر یہ جانور نہیں ہوتے، بہائم نہیں ہوتے، ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، اگر یہ جانور زمین پہ نہیں ہوتے، بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں برستا، گھاس نہیں اگتا، یہ تمام آپ کی کھیتیاں ختم ہو جاتی، یہ صرف اور صرف جانوروں کی وجہ سے بارش اترتی ہے، ورنہ آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ بارش نہیں اتر سکتی۔ اور یہ کون سا گناہ ہے یہ بھی یاد رکھیے گا، زکوٰۃ نہ دینا، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ کس کو پتہ نہیں ہے کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے شریعت اسلام میں کوئی خاص اجازت اس کی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چلیے ہم ایک امام کی طرف چلتے ہیں، امام یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ۔ کون امام ہے؟ یافعی یمنی، جنہوں نے 10 سال تک مسجد نبوی کی امامت کی ہے، قراءت حفظ کے ایک بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے پاس 20,000 دینار تھے۔ کتنے تھے؟ 20,000 دینار۔
اور جب آخری وقت آیا، دنیا سے نکلنے کا وقت آیا، شاگردوں کو جمع کیا، انہیں کہا کہ ایک وصیت کر دیتا ہوں، میرے سرحانے کے سامنے ایک باکس ہے، اس میں 20,000 دینار ہیں، جب میں وہ فوت ہو جاؤں، دنیا سے نکل جاؤں، میرا جنازہ پڑھنے سے پہلے اس کو مساکین میں تقسیم کر دوں۔ شاگردوں نے عرض کی کہ حضرت ایسا کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا اس لیے کہ میری اولاد کل میرے مال پہ جھگڑا کرے گی، اس لیے ذخیرہ اندوزی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے۔ آج انسان ایک مکان بناتا ہے، کہتا دوسرا ہونا چاہیے، 1 کروڑ جمع ہو جاتا ہے، کہتا 2 کروڑ ہونے چاہیے، اور جمع مال کرو ٹھیک ہے، لیکن پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بھی یاد رکھو، فقراء اور مساکین کو بھی یاد رکھو، یہ ایک گناہ اور ہے۔ آگے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وَيَنْخُذُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، تمہارے اوپر دشمن حاوی ہو جائیں گے، دشمن حملہ کریں گے۔ کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ وہ ایک وجہ یہ ہے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکا وعدہ جو کیا ہے اس کو توڑ دو۔ وعدہ کیا ہے؟ الست بربکم کا وعدہ۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، یہ وعدہ ہم نے رب سے نہیں کیا ہے، میثاق میں تو کیا ہے نا، سب نے کیا ہے، لیکن اس کے خلاف کام کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، اس کے خلاف زندگی بسر کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تمہارے اوپر دشمنداری اتنی ہوگی، تمہیں راستہ تک نہیں ملے گا، زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی، بیٹا باپ کا دشمن بنے گا، بیٹی ماں کی دشمن بنے گی، تمہاری عزت کا دشمن تمہاری اولاد بنے گی، تمہاری عزت کو خاک میں مٹانے والی تمہاری اولاد اور تمہاری نسلیں بنے گی۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے رب رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ نبھایا نہیں ہے، صرف کیا ہے، اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ اور آخری اور 5واں گناہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي عِدِهِمْ وَمَا لَمْ تَحَكُمْ أَئِمَّتَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، یہاں ائمہ سے مراد صرف امام نہیں، حاکم وقت نہیں، یہاں ائمہ سے مراد ہر گھر کا ذمہ دار ہے۔ جب آپ کے ذمہ داران اللہ اور اس اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ کرنا شروع کریں، اللہ کی کتاب کی مخالفت شروع کریں، تو کیا ہوگا؟ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ چیز پسند کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا اس سے وہ چیز پسند کرے جو ان کا من کہتا ہے، جو ان کا دل کہتا ہے۔ دل کہتا ہے ظہر کی نماز پڑھے، دل نہیں کہتا ہے تو نہ پڑھی، دل کہتا ہے تو کبھی صدقہ 1 روپیہ 10 روپے کر دیے، لیکن دل نہیں کہتا ہے تو نہیں کیا۔ دل کہتا ہے بچے کو صبح نماز کے لیے اٹھایا جگایا، نہیں کہتا ہے تو نہیں اٹھایا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ کرنا۔ رب کہتا ہے اپنے بچوں کو نماز کے لیے تیار کرو، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے تیار کرو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ صبح 8 بجے تک بچہ سو کے رہے، اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعَثَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ کیا ہوگا؟ آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ مجھے امید ہے یہ 5 چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں ہم ان کو یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں گے اور لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچائے۔ یہ 5 چیزیں سبق کے طور پہ ہم یاد رکھیں، کیونکہ جمعہ کا جو یہ خطاب ہوتا ہے یہ سبق کے طور پہ ہوتا ہے۔ پہلی بات ہے زنا، اور دوسری بات ہے ناپ تول میں کمی کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، تیسری بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، اور فیصلہ اللہ کی کتاب کے خلاف کرنا۔
ان 5 چیزوں کو دیکھیے آج معاشرے میں کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس جانب جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم ہم پہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہم اس ظلم کو خرید رہے ہیں، بلکہ اس ظلم کو ہم خود دعوت دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فدائی اور دیوانے بنائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔